بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم قرآن مجید اور اخلاق کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے اخلاق کے پہلو سے قرآن مجید میں دو چیزیں بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے عقلی اطمینان، عقل کا اطمینان اور عقلی دلائل کی قوت، عقلی استدلال کی قوت، یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی نقطہ نظر کی تائید اور اخلاقی قوت قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ قرآن مجید میں کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کے جو بھی احکام ہیں، قرآن مجید کا جو مکمل قرآن مجید کے تمام بیانات ہیں، ان میں کوئی بھی چیز اخلاق عالیہ کے خلاف نہیں ہے، اخلاق سے ٹکرانے والی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی کسی بھی تعلیم کو منافی اخلاق نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی کسی بھی بات کو، کسی بھی دعوے کو منافی عقل نہیں کہا جا سکتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی کسی بھی بات کو، کسی بھی تعلیم کو، کسی بھی حکم کو اخلاق کے منافی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی بہت بڑی طاقت ہے کہ قرآن مجید میں مختلف قسم کے احوال کے لیے احکام ہیں، یعنی جنگ کے تعلق سے بھی احکام ہیں، اور امن کے حالات کے تعلق سے بھی احکام ہیں، دشمنوں کے لیے بھی احکام ہیں، اور دوستوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ تو یہ جو متنوع قسم کی زندگی کے متنوع قسم کے احکام ہیں، جن میں عام طور سے ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے توازن کو، خاص طور سے اخلاقی توازن کو برقرار رکھے، قرآن مجید میں جو اخلاقی بلندی ہے، توازن سے بھی اور آگے کی بات ہے یہ کہ جو اخلاقی بلندی ہے، اس بلندی میں کبھی بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ایسے افراد کی تیاری پیش نظر رکھتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے بہت بلندی پر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے قرآن مجید کی تعلیمات اخلاقی بلندی پر ہوتی ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کی تعلیمات سے جو افراد تیار ہوتے ہیں وہ اخلاقی بلندی پر ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی تیاری جو اخلاقی بلندی پر ہو، ایسے معاشرے کی تیاری جو معاشرہ اخلاقی بلندی پر ہو۔ قرآن مجید میں عام حالات کے سلسلے میں اخلاق کا بیان ہے کہ جب بالکل امن کے حالات ہوں، آپ اپنوں کے درمیان ہیں یا ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن سے آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، تو اس زمانے میں، اس نارمل حالات میں آپ کے اخلاق کس طرح سے ہوں۔ اسی طرح سے جو مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص حالات میں آپ کے اخلاق کس طرح سے ہوں۔ تو عام حالات میں اخلاقی تعلیم دینا یہ آسان ہوتا ہے، اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن مخصوص حالات میں جب کہ آدمی مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہو، اس میں اخلاقی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا، اور اس وقت بھی اعلیٰ اخلاقی تعلیم دینا، یہ بہت اہم بات ہے، قابل ذکر بات ہے کہ جنگ کے حالات ہیں، دشمن جو ہے وہ مٹانے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی اخلاقی قدر کا لحاظ نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں قرآن مجید کی جو جنگ سے متعلق تعلیمات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اپنی یعنی کسی اخلاقی بلندی پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ تو غلبہ اسلام کے لیے بھی اخلاق کو شکست قبول کرنا، اخلاقی شکست قبول کرنا تاکہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، اس کی کوئی صورت قرآن مجید میں، اس کی کوئی صورت یا گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے عام حالات میں دیکھیے کہ جب جنگ کے علاوہ عام زندگی میں اگر طلاق جیسی نوبت آ جاتی ہے، زوجین کے درمیان شدید اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اب ان اختلافات کے بعد ظاہر ہے کہ زندگی میں دونوں کو الگ الگ ہونا ہوتا ہے، تفریق اور جدائی کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا اور ایک اعلیٰ اخلاقی پروگرام پیش کرنا، ایک معیار پیش کرنا،
یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، اور قرآن مجید اس وقت بھی ایک بلندی کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جب طلاق دے رہے ہو تو اس وقت اپنی بیویوں کو، طلاق شدہ بیویوں کو رخصت کرتے ہوئے تمہیں بہت ہی سخاوت کا اور احسان کا تمہیں معاملہ کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے جس سے کہ اس خاتون کو تکلیف پہنچنے والی ہے۔ اور اس خاتون کو بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، سخاوت اور کرم کا اور وسعت ظرفی کا اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے، اور کسی قسم کی اخلاقی پستی کو روا نہ رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں صورت پیش کی جاتی ہے کہ والدین اگر اسلام پر نہیں ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک جیسا بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی اولاد مسلمان ہے، تو اس مسلم اولاد کو ہدایت دی جاتی ہے کہ والدین کی اس پہلو کی فکر نہیں کریں۔ مطلب یہ کہ والدین اگر مشرک ہیں اور شرک میں اتنے بڑھے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں کہ وہ بھی دین کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیں، ان کی معاندانہ اور زبردستی والی روش کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ یہ ہے کہ مطلب اس طرح کے حالات میں بھی جہاں پر کہ انسان کے لیے اخلاقی بلندی پر باقی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنا توازن برقرار، اخلاقی توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے میں بھی قرآن مجید اخلاقی بلندی پر رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو رد عمل کی کیفیت ہوتی ہے، رد عمل کا معاملہ، یعنی رد عمل کے اخلاق، کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بدسلوکی کی اور کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اخلاقی بلندی پر باقی رہنا اور اس کی تعلیم ملنا، یہ قرآن مجید سے یہ روشنی حاصل ہوتی ہے، بلندی حاصل ہوتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، ٹھیک ہے، اصولی طور پر تم اس برائی کا مقابلہ کر سکتے ہو، اس برائی کا بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم احسن طریقے سے اس کے اپنے رد عمل کا اظہار کرو، اور بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ تم اس سے بدلہ لے لو اور اپنے جذبات کو اس طرح سے سکون دو، جذبات کی تسکین کا سامان کرو، اس کے بجائے ایک اور بہت بہتر راستہ یہ ہے کہ تم بہتر سے بہتر رد عمل کا مظاہرہ کرو، تاکہ وہ تمہارا جو جانی دشمن ہے، شدید دشمن ہے، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے۔ تو جانی دشمن کو گہرا دوست بنانے والے اخلاق جو ہے نا، وہ قرآن مجید سکھاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی بلندی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ایک اخلاقی نقطہ نظر کی تشکیل کرتا ہے، جس کے بعد آدمی جو ہے نا چیزوں کو اس اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جب تم اپنی بیوی کو چھوڑتے ہو تو پھر تم نے جو اس کو دیا ہے مال و اسباب میں سے، جو تم نے تحفے تحائف دیے ہیں، جو تم نے مہر کی رقم دی ہے، اور جو اس کے بعد تحفے تحائف دیے ہیں، جو کچھ بھی تم نے دیا ہے، چاہے وہ قنطار کیوں نہ ہو، سونے کا ڈھیر کیوں نہ ہو، انبار کیوں نہ ہو، تم اسے واپس مت لو۔ اور اس کے بعد پھر اس کی ایک وجہ بتائی کہ بھائی تم کیسے اس کو واپس لے سکتے ہو، تم لوگوں کا تو ایک بہت اچھا ساتھ رہا ہے، بہت قریب ایک دوسرے سے رہے ہو۔ تو یہ ایک نقطہ نظر بن گیا کہ ایک شخص کے ساتھ ہم قریب رہے، بے تکلف رہے، بہت قریب رہے، ہمارے درمیان دوستانہ رہا، اور اس کے بعد پھر اب ہم ٹھیک ہے تعلقات خراب ہو گئے، اب ہم الگ الگ ہو رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم نے اب تک جو کچھ کیا ہے ایک اچھے جذبے کے تحت ان سب چیزوں سے رجوع کر لیں، اور پہلے جو ہم نے ایک سخاوت کے جذبے کے تحت، محبت کے جذبے کے تحت جو کچھ دیا تھا، اب ہم اس کو واپس لے لیں، گویا کہ ان جذبات پر جو اس وقت ہمارے جذبات تھے ان پر ہم مٹی ڈال دیں، پانی پھیر دیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک اخلاقی نقطہ نظر تشکیل پا جاتا ہے جو مختلف مواقع پر اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ کہا گیا کہ یہ دعا سکھائی گئی والدین کے سلسلے میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
کہ اے میرے رب ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر، جس طرح سے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی۔ تو یہ ایک اخلاقی نقطہ نظر بن گیا کہ میں جب چھوٹا تھا اور پرورش کا محتاج تھا تو اس وقت میری پرورش میں جس نے حصہ لیا ہو تو ان سب کے سلسلے میں میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے احسان کو یاد کروں اور ان کے سلسلے میں ناشکری کا رویہ اختیار نہیں کروں۔ تو اس سے ایک اخلاقی نقطہ نظر تشکیل پاتا ہے کہ جب بھی کسی نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، میری زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے میں کوئی سپورٹ دیا ہے، کسی بھی طرح کا سپورٹ دیا ہے، تو پھر چاہے میرے اس کے ساتھ تعلقات کسی بھی طرح کے ہو جائیں بعد میں، لیکن اس چیز کو، اس کے احسان کو مجھے یاد رکھنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کیا ہے، مختلف ہدایات کے ذریعے سے انسان کا اخلاقی نقطہ نظر بناتا ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر بن جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیزیں جن میں کہ قرآن کی ہدایت موجود نہیں ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں بھی، نئے واقعات کے سلسلے میں، نئے حالات کے سلسلے میں انسان جو ہے وہ ایک صحیح فیصلہ کرتا ہے، ایک اخلاقی نقطہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کی عینک لگا کر چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ بہت اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کے لیے حوالہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے مستند بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاقی نقطہ نظر قرآن مجید سے اخذ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن مجید کی ان اخلاقی بلندیوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے جو اخلاقی بلندیاں قرآن مجید نے ہمیں دکھائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔